اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بکھرے موتی، چوتھا حصہ۔ آپ کے گھر میں رحمتوں اور برکتوں کی بارش۔ اگر آپ رحمتوں اور برکتوں کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ان باتوں کا اہتمام کریں۔ پہلا، گھر کے تمام مرد اور خواتین اپنے جسم و لباس کی پاکی اور طہارت کا خوب اہتمام کریں۔ اس اہتمام کے ساتھ رات کو سوتے وقت وضو کا معمول بھی بنا لیا جائے تو بلا شبہ نفع ہی نفع ہوگا۔ دوسرا، اپنے گھر کو پاک صاف رکھنے کا اہتمام کریں۔ ناسمجھ اور چھوٹے بچوں کو مقرر جگہ پر حوائز ضروریات سے فارغ ہونے کا عادی بنایا جائے۔ بچہ اگر مقرر جگہ پر غلاظت کر دے تو اس جگہ کو فوراً اچھی طرح پاک صاف کرنا چاہیے۔ بچوں کے جسم اور لباس وغیرہ کی صفائی کا خاص خیال رکھا جائے۔ تیسرا، گھروں کی سجاوٹ میں جانداروں کی تصاویر سے سخت پرہیز کیا جائے۔ گانے بجانے اور موسیقی وغیرہ اور تفریح کے لیے ناجائز آلات سے اپنے گھر کو پاک رکھیں کہ ان تمام باتوں سے تمام اہل خانہ رحمت خداوندی سے محروم ہو جاتے ہیں۔ چوتھا، گھر میں قرآن کریم کی تلاوت، ذکر و اذکار اور دین کی باتوں کا بطور خاص اہتمام کیا جائے۔ قرآن کریم کی تلاوت سے گھر سے بلائیں، نحوستیں، بیماری اور پریشانیاں دور بھاگتی ہیں اور گھر میں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں اور سکون اور اطمینان کی دولت نصیب ہوتی ہے۔ جس گھر میں قرآن کریم کی تلاوت ہوتی ہے، از روئے حدیث ایسا گھر آسمانوں میں خصوصی توجہات کا مرکز بن جاتا ہے اور فرشتوں کو ایسے گھر آسمانوں میں اس طرح نمایاں اور چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں جس طرح زمین میں انسانوں کو تارے جگمگاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ کس قدر خوش بختی اور سعادت کی بات ہے، اور کون صاحب ایمان ایسی خوش بختی اور سعادت سے محروم ہونا چاہے گا۔ لہٰذا ہر گھر کا سربراہ نماز فجر کے بعد خود بھی اور گھر کے دیگر افراد کو بھی تلاوت کا پابند بنانے کی کوشش کرے اور تمام اہل خانہ مل کر گھر میں پاکی اور صفائی کا خاص خیال رکھیں۔ انشاءاللہ آپ کے گھر میں رحمتوں اور برکتوں کی بارش ہوگی۔ یا اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ مظلوم فلسطینیوں کی، کشمیریوں کی، روہنگیا مسلمانوں کی اور مسلمان جہاں بھی پریشان حال ہیں، ظالموں کے ظلم کا شکار ہیں، آپ ان کی بھرپور مدد فرمائیے۔ ہم سب کو اپنی استطاعت کے بقدر اپنا حق ادا کرنے والا بنائیے۔ یا اللہ اپنے حلال میں سے دیجیے، حرام سے بچائیے، اپنے غیر سے بے نیاز کر دیجیے۔ جو مانگا وہ بھی عطا کر دیجیے، جو مانگنے سے رہ گئے وہ بھی عطا فرمائیے۔ اللہم لا تسلط علینا من لا یرحمنا ولا یخافک فینا، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم۔